آذربائیجان قفقاز کے دامن میں واقع ایک حسین، پرامن اور تاریخی ملک ہے جو جغرافیائی اعتبار سے یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال یہ ملک دنیا بھر میں لینڈ آف فائر کے لقب سے مشہور ہے۔ آذربائیجان کی سرزمین پر ثقافت، تاریخ، فطرت اور تہذیب کی وہ کہکشائیں بکھری پڑی ہیں جو ہر دیکھنے والے کو محصور کر دیتی ہیں۔ آذربائیجان کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہاں 12,000 سال پرانی تہذیب کے آثار ملے ہیں۔ خاص طور پر گوپو سلطان میں موجود چٹانی تصویریں اس خطے کی قدامت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں فارس، ساسانی، سلجوقی اور عثمانی سلطنتوں کے زیر اثر رہا۔ 1828 میں روس نے اسے فتح کیا اور 1918 میں پہلی بار جمہوریہ آذربائیجان کے نام سے آزادی حاصل کی۔ یہ پہلا مسلم ملک تھا جہاں جمہوریت قائم ہوئی۔ بعد ازاں 1920 میں سوویت یونین کا حصہ بنا، مگر 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے پر مکمل آزادی حاصل کی۔ آذربائیجان کا رقبہ تقریباً 86,600 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی سرحدیں روس، ایران، ترکی، آرمینیا اور جارجیا سے ملتی ہیں۔ اس کا ایک حصہ کیسپیئن سی کے ساتھ واقع ہے جو دنیا کی سب سے بڑی بند جھیل ہے۔ آذربائیجان کا تقریباً 60% علاقہ پہاڑی ہے اور قفقاز کی برف پوش پہاڑیاں اس کے قدرتی حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ سب سے بلند چوٹی جو 4,466 میٹر بلند ہے۔ آذربائیجان قدرتی تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ملک ہے۔ باکو دنیا کا پہلا شہر ہے جہاں 19ویں صدی میں صنعتی بنیادوں پر تیل نکالا گیا۔ آج بھی یہ ملک وسط ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سونا، تانبا، نمک، کوئلہ اور قدرتی چشمے بھی موجود ہیں۔ یہاں کا موسم معتدل ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 30 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک، جبکہ سردیوں میں 5 سے 10 سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری عام ہے اور سیاح ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ آذربائیجان کی آبادی تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے۔ اکثریت آذری ترک نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ سرکاری زبان آذری ہے جو ترکی زبان سے کافی مشابہت رکھتی ہے۔ روسی اور انگریزی زبانیں بھی بڑے پیمانے پر سمجھی جاتی ہیں۔ ملک کی اکثریتی آبادی مسلم ہے، جن میں 85% شیعہ اور 15% سنی ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا مسلم اکثریتی شیعہ ملک ہے۔ تاہم آذربائیجان ایک سیکولر ریاست ہے جہاں دیگر مذاہب کو مکمل آزادی حاصل ہے اور لوگ مذہبی رواداری سے رہتے ہیں۔ آذربائیجان کی ثقافت میں فارسی، ترک، روسی اور قفقازی اثرات نمایاں ہیں۔ یہاں کے روایتی ملبوسات، کھانے، موسیقی اور تہوار سب منفرد ہیں۔ آذربائیجان صدیوں سے قالین بافی میں مہارت رکھتا ہے۔ باکو میں ایک قالین میوزیم بھی ہے جس کی عمارت خود قالین کی شکل میں بنائی گئی ہے۔ نوروز کا تہوار یہاں بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر گھروں کی صفائی، خصوصی کھانے، آتش بازی اور روایتی رقص و موسیقی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں
اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔